و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خلوص و عشق و محبت کا جام لائی ہوں، خلوص و عشق و محبت کا جام لائی ہوں، بسد خلوص بسد احترام لائی ہوں، قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، میں اپنے دل سے تازہ سلام لائی ہوں، میں اپنے دل سے تازہ سلام لائی ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اس کی برکت سے بے شمار عزتیں اور مرتبے نصیب ہوتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے اور یہ دنیا و آخرت کے غموں سے نجات کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سجایا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے اندھیروں میں جل جائے جو، زندگی کے اندھیروں میں جل جائے جو، ایک دیا ہے بہت روشنی کے لیے، ایک دیا ہے بہت روشنی کے لیے۔ درود شریف سے اپنے شب و روز منور کیجئے، انشاءاللہ یہ دیا قبر میں روشنی بن کر کام آئے گا، انشاءاللہ یہ دیا قبر میں روشنی بن کر کام آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ فقیر سب سے پہلے سخی کے اولاد کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح جب مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم اولاد سے پاک ہیں، ہم دھن دولت سے بے نیاز ہیں، لہٰذا جب ہمارے یہاں مانگنے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجے صبح و شام تو میری شفاعت خود قیامت میں اسے ڈھونڈ لے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں، آقا پہ درود پڑھتے رہیں۔ آپ خود بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جو لوگ جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے تعلق کو دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنی زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ 1000 بار درود پاک لازمی پڑھیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ کا ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اپنا ٹھکانہ
जन्नत में न देख ले। तो इसी पर एक शेर याद आ रहा है, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। शायद आप सोचती होंगी कि बार बार दुरूद पाक पढ़ने को कहा जा रहा है, तो मेरी माओ और बहनों और भाइयों सुनो, दुरूद शरीफ के बड़े फजाइल हैं। जब तक इस महफिल में बैठो बराबर दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, और जब कहा जाए कि दुरूद पढ़ो तो सब बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ने लगो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर थे। आपने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी आए और उन्होंने हक तआला का पैगाम मुझे दिया। ऐ मोहम्मद, क्या तुम हमसे राजी ना हो जाओगे उस चीज पर कि अगर कोई तुम्हारा उम्मती तुम पर एक बार दुरूद पढ़े तो मैं खुद उस पर 10 बार दुरूद और सलाम भेजूं। अल्लाहु अकबर। हम एक बार अपने आका पर दुरूद शरीफ भेजें तो खुदावंद आलम हम पर 10 बार दुरूद सलाम भेजता है। और सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे करीब तर लोग रोज क़यामत वो होंगे जो मेरे ऊपर ज्यादा दुरूद शरीफ भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए, हमें अपने गुलामी का सबूत देना है, तो ज्यादा से ज्यादा हम सबको दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। तो ये मीलाद की महफिल है जो हमारे लिए सुकून कल्ब का बाइस है, हमारी रूहानी ग़िज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में नजराना मोहब्बत पेश करने का बेहतरीन जरिया है। सरकार की एक निगाह करम से हमारा बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। सरकार के एक निगाह करम से हमारा बेड़ा पार है। एक शहद की मक्खी का बहुत मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तू शहद कैसे बनाती है, बनाने का तरीका क्या है, शहद का वजूद कैसे होता है। तो शहद की मक्खी ने आजिज़ाना तौर पर अर्ज करती है, या हबीब अल्लाह, हम मुख्तलिफ बागों में जाते हैं और तरह तरह के फूलों का रस चूसते हैं और अपने मुंह में लिए हुए अपने छत्तों में वापस होते हैं और उगल देते हैं, वही रस शहद बन जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शहद की मक्खी, तू सच बता कि फूलों का रंग फीका होता है और शहद मीठा होता है, फीकापन में मिठास कैसे पैदा हो जाती है। शहद की मक्खी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि जब तुम बागों से अपने छत्तों में वापस होने लगो तो अब रास्ते में मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ते हुए आओ, दुरूद पढ़ते हुए आओ। या रसूल अल्लाह, जब हम वापस होते हैं तो आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए वापस होते हैं। इसी दुरूद की बरकत से उसमें मिठास पैदा हो जाती है, लज्जत पैदा हो जाती है, बरकत भी पैदा हो जाती है और शिफा भी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। देखा, एक शहद की मक्खी अगर दुरूद पाक पढ़ती है तो फीकेपन में मिठास पैदा हो जाती है। तो हाजरीन महफिल, अगर हम भी दुरूद शरीफ की कसरत करें तो हमारी रूखी फीकी इबादतों में मकबूलियत की मिठास पैदा हो जाएगी। दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी जिंदगी में लज्जत पैदा हो जाएगी। इसकी बरकत हमें रूहानी और जिस्मानी शिफा भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। तो आइए एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हदीस पाक में है कि लिखा है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह व शाम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है, यानी सुबह जो 70,000 आते हैं फरिश्ते वो असर के वक्त चले जाते हैं और 70,000 फरिश्ते आते हैं जो सुबह तक
صبح تک قبر شریف کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو قبر شریف پر برکت حاصل کرنے کے لیے پھیلائے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہ آئے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خداوند عالم نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عظیم الشان مرتبہ ہے، لاکھوں بار ان پر درود و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سے عشق جتانا ہو تو درود پڑھو، نصیب اپنا جگانا ہو تو درود پڑھو۔ نبی سے عشق جتانا ہو تو درود پڑھو، نصیب اپنا جگانا ہو تو درود پڑھو۔ کوئی فرشتہ نہ کر پائے گا شمار ان کو، کوئی فرشتہ نہ کر پائے گا شمار ان کو، جو اتنی نیکیاں پانا ہو تو درود پڑھو، جو اتنی نیکیاں پانا ہو تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں درود و سلام پڑھنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پسلی سے ماں حوا کی تخلیق ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ ارشاد باری ہوا، اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم میں کیا مہر ادا کروں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہیں۔ ارشاد باری ہوا، اے آدم تم پیدا ہوتے ہی عرش اعظم پر ایک نام لکھا ہوا دیکھے تھے، میں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ میرے محبوب کا نام ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے خالق کائنات کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو میں نے تم کو جواب دیا تھا، ہاں اے آدم یہ مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اے آدم میرے اسی حبیب پر 10 بار درود پڑھ دو، مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اگر تیرے محبوب پر 10 بار درود سلام پڑھ دوں کیا میرا نکاح ہوا کے ساتھ ہو جائے گا؟ ارشاد باری ہوا، ہاں ہو جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار پیارے حبیب پر درود پڑھا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دنوں رات کو درود سلام پڑھنے کے ساتھ سجایا کریں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے اپنی زندگی میں درود و سلام کو ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس درود و سلام کو پل صراط پر ہمارے لیے روشنی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔